بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگرز مافیا عمران سیریز، مصنف مظہر کریم MA۔ موسم بے حد سرد تھا اور گرم کپڑوں میں بھی سردی جیسے جسم کے اندر زبردستی داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت شام ہونے والی تھی۔ عمران نے کار بزنس پلازا کی پارکنگ میں لے جا کر روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار لاک کی اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پلازا میں واقع بزنس سینٹر میں چھٹی ہو چکی تھی، اس لیے پلازا میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ عمران گیٹ میں داخل ہو کر لفٹ کی طرف بڑھا اور پھر لفٹ کے ذریعے وہ پلازا کی چوتھی منزل پر پہنچ گیا۔ پلازا کی چوتھی منزل پر آٹو بزنس اداروں کے دفاتر تھے، جن میں ایک ادارہ موٹر سائیکل پارٹس کا بزنس کرنے والا تھا اور وہ پاک ایشیا پارٹس کارپوریشن تھا۔ اس کا مین آفس بند تھا، البتہ اس کے ساتھ ہی ایک دروازہ کے باہر ایک باوردی دربان موجود تھا۔ دروازے کے باہر جنرل مینیجر محبوب احمد کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ صاحب آفس میں موجود ہیں؟ عمران نے دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی سر، دربان نے عمران کے لباس اور وجاہت کو دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ عمران اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تو ایک خاصا بڑا کمرہ تھا، جس میں صوفے پر موجود ایک سائڈ پر اندھے شیشے کا بنا ہوا دروازہ تھا، جس کے پاس بیزوی کاؤنٹر پر ایک نوجوان لڑکی سامنے فون پر رکھے بیٹھی تھی۔ عمران کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ چونک کر عمران کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے اس کے چہرے پر عمران کو دیکھ کر قدر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ظاہر ہے چھٹی کا وقت کافی پہلے ہو چکا تھا، لیکن چونکہ مینیجر صاحب اپنے آفس میں موجود تھے، اس لیے ان کی سیکرٹری کو بھی ابھی تک چھٹی نہ ملی تھی، اور عمران کی آمد کا مطلب تھا کہ چھٹی میں مزید دیر ہو جائے گی۔ جی فرمائیے، لڑکی نے کاروباری لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ محبوب احمد صاحب سے کہیں کہ علی عمران MSc DSc آکسن بنفس نفیس یہاں پہنچ چکا ہے اور ملاقات کا متمنی ہے۔ عمران نے بڑے نستعلیق لہجے میں کہا۔ کیا آپ کی ملاقات ان سے طے ہے؟ لڑکی نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے شاید عمران کی ڈگریاں سن کر حیرت ہوئی تھی۔ آپ ان کی سیکرٹری ہیں؟ عمران نے لڑکی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لڑکی نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے شاید عمران کے سوال کی وجہ سمجھ میں نہ آئی تھی۔ اگر میری ملاقات ان سے طے ہوتی تو لامحالہ آپ کو علم ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو لڑکی کے چہرے پر حقیقی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا، لڑکی نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری تمہارے صاحب سے جیسے ہی ملاقات شروع ہوگی آپ کو خود بخود چھٹی مل جائے گی، عمران نے کہا تو لڑکی جو فون کا ریسیور اٹھا رہی تھی بے اختیار چونک پڑی۔ خود بخود چھٹی کیا مطلب؟ لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ جیسی سیکرٹری کو سمجھانے کے لیے ایک اور سیکرٹری تعینات ہونی چاہیے محترمہ۔ میرا مطلب ہے کہ اس ملاقات کے وقت چونکہ آپ کی ضرورت نہ ہوگی، اسی لازماً محبوب احمد صاحب کی طرف سے آپ کو چھٹی کا اشارہ مل جائے گا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو لڑکی نے ہونٹ بھیج کر ریسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ سر، ملاقات کے لیے عمران صاحب تشریف لائے ہیں، لڑکی نے صرف نام بتاتے ہوئے کہا۔ شاید اسے پوری ڈگریاں یاد نہ رہی تھیں، اس لیے وہ سرے سے ڈگریاں گول ہی کر گئی۔ یس سر، لڑکی نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ درست کہہ رہے تھے، صاحب نے آپ کو آفس میں بھجوانے کا کہہ کر ساتھ ہی مجھے چھٹی کرنے کا کہہ دیا ہے، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اس نے اندھے شیشے والا دروازہ کھول دیا اور عمران مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹی سی راہداری کے بعد ایک خاصا وسیع و عریض آفس تھا، جسے انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ایک چھوٹے قد لیکن پھیلے ہوئے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا، جو عمران کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آئیے عمران صاحب، میں آپ کا ہی منتظر تھا، حالانکہ چھٹی کا وقت گزر چکا ہے، لیکن آپ کی سفارش چونکہ کسٹم کے ڈائریکٹر جنرل صاحب نے کی تھی، اس لیے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ جنرل مینیجر جو محبوب احمد تھا نے خالصتاً کاروباری انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مصافحہ کرنے کا انداز بھی خالصتاً کاروباری ہی تھا۔ کچھ نہیں، عمران نے جواب دیا اور اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ محبوب احمد بھی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھنے کی بجائے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے، آپ کس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جنرل مینیجر نے روکھے اور سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ آپ کے خلاف اگر پاکیشیا کے ٹکڑے قائم کرنے کا مقدمہ کر دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کتنی اور کس قسم کی سزا ملے گی؟ عمران نے بھی روکھے لہجے میں کہا تو جنرل مینیجر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات ابھر آئے۔
پاکیشیا کے ٹکڑے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنرل مینیجر نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی فرم کا نام ہے پاکیشیا پارٹس کارپوریشن، اور پارٹس کا مطلب ٹکڑے ہی ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں پاکیشیا کے پارٹس کرنے والی کارپوریشن۔ عمران نے کہا تو جنرل مینیجر بے اختیار شرمندہ سے لہجے میں ہنس پڑا۔ یہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا۔ ہمارا مطلب تو، جنرل مینیجر نے شرمندہ سے انداز میں نام کا مطلب بتانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نام بدل لیں، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، جنرل مینیجر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلیں، یہ مسئلہ تو ختم ہوا۔ اب آپ بتا دیں کہ آپ جو پارٹس فروخت کرتے ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں یا لوکل فیکٹریوں سے خریدتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہمارا تمام بزنس موٹر سائیکلوں کے ان مخصوص پارٹس کا ہے جو لوکل فیکٹریوں میں نہیں بنائے جاتے، اس لیے ہم یہ پارٹس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جنرل مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ زیادہ تر مال کافرستان سے منگواتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، جنرل مینیجر نے جواب دیا۔ سینٹرل انٹیلیجنس کو رپورٹ ملی ہے کہ آپ کے باہر سے امپورٹ کیے گئے پارٹس کنٹینرز میں منشیات بھجوائی جاتی ہیں، عمران نے کہا۔ جی، یہ اطلاع میں نے خود سینٹرل انٹیلیجنس کو دی تھی، کیونکہ وہ کنٹینرز جب گودام میں کھولے گئے تو ان میں منشیات کے تھیلے موجود تھے۔ پھر ہمارے گودام پر حملہ ہوا اور گودام میں موجود 4 افراد اور چوکیدار سمیت سب کو گولیاں مار دی گئیں اور وہ تھیلے اڑا لیے گئے۔ چوکیدار ہسپتال میں جا کر فوت ہو گیا۔ اس نے ہمارے آدمی کو صحیح تفصیل بتائی تھی۔ میں نے رپورٹ پولیس کو کر دی اور کافرستان میں اپنی فرم کو بھی اطلاع کر دی۔ انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، البتہ ہم نے ان سے مال کی خریداری بند کر دی ہے۔ پولیس نے جب کوئی کارروائی نہ دکھائی تو میں نے از خود سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں کام کریں گے، لیکن پھر انہوں نے بھی کوئی رسپانس نہ دیا تو میں خاموش ہو گیا۔ محبوب احمد نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے اس کے بعد اس فرم سے کوئی کنٹینرز نہیں منگوایا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، میں ذاتی طور پر منشیات کے سخت خلاف ہوں، کیونکہ میرا ایک نوجوان بھائی اس کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتر گیا ہے۔ اسے کالج ہاسٹل میں دوستوں نے منشیات پر لگا دیا تھا اور پھر وہ فوت ہو گیا، محبوب احمد نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر غم و اندوہ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اوکے، بہت شکریہ، آپ واقعی محب وطن ہیں۔ بہرحال میرا تعلق سینٹرل انٹیلیجنس کے خصوصی سیکشن سے ہے، فائل ہمیں بھجوائی گئی ہے، اس لیے میں نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کس فرم کے مال سے منشیات نکلی تھی۔ عمران نے کہا تو محبوب احمد نے اٹھ کر میز سے ایک کاغذ اٹھایا اور جیب سے قلم نکال کر اس نے اس پر فرم کا نام و پتہ اور فون نمبر لکھ کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ہے جناب، محبوب احمد نے کاغذ عمران کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ آپ کب سے اس فرم کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ عمران نے کاغذ کو طے کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی، پہلی کنسائنمنٹ منگوائی تھی، اس میں یہ چکر چل گیا، اس لیے آئندہ کا معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ حالانکہ بزنس کے لحاظ سے ان کے ساتھ کاروبار دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ منافع بخش تھا، لیکن منشیات کا نام سن کر ہی مجھے بخار ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے منافع کی پرواہ نہیں کی۔ میں اپنے ذاتی منافع کے لیے ملک کے لاکھوں نوجوانوں کا مستقبل برباد نہیں کرنا چاہتا، محبوب احمد نے جواب دیا۔ تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس کے دل کی آواز ہے۔ اوکے محبوب صاحب، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ عمران نے اٹھ کر محبوب احمد سے مصافحہ کیا اور پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آفس سے باہر آ گیا۔ لیڈی سیکرٹری جا چکی تھی، البتہ دروازے کے باہر مسلح دربان موجود تھا۔ عمران لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ پلازا کے مین گیٹ سے باہر نکلا تو کافی اندھیرا پھیل چکا تھا اور اسے پلازا میں سوائے چوکیداروں کے اور کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا جو پلازا کے انڈر گراؤنڈ پورشن میں بنائی گئی تھی۔ وہاں اب اکا دکا کاریں موجود تھیں۔ عمران اپنی کار کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اکلک ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اچانک اس کی نظر ایک 10 سالہ بچے پر پڑی تھی جو کار کی اوٹ میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں چھپ رہے ہو؟ عمران نے آگے بڑھ کر کہا۔ مجھے بچائیے، خدا کے لیے مجھے چھپا لیجیے، لڑکے نے اکلخت عمران کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا، اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لڑکے کے جسم پر پورا لباس بھی نہ تھا اور وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے جاڑے کا تیز بخار ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ عمران نے جھک کر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ یہاں نہ چھپا ہوا ہو وہ کتے کا پلہ۔ اچانک عمران کو دور سے ایک کڑک سی چیخ سنائی دی۔ اس کتے کو گولی مار دو سردار، ورنہ اس طرح ہم کب تک اسے ہر روز پکڑتے رہیں گے؟ ایک دوسری کڑک سی آواز سنائی دی۔ اس کتے کے پلے کے بدلے میں نے کافی رقم خرچ کی ہے، پہلے وہ تو پوری ہو جائے، پہلی آواز سنائی دی۔ جبکہ یہ آوازیں سنتے ہی لڑکا تیزی سے عمران کی کار کے نیچے گھستا چلا گیا۔ عمران ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں آدمی اس لڑکے کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ اسی لمحے اس کی کار کے عقب سے 2 لمبے تڑنگے آدمی جنہوں نے جینز کی پینٹیں اور جیکٹیں پہنی ہوئی تھی سامنے آ گئے۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جیسے کسی سوئی کو تلاش کر رہے ہوں۔
کون ہو تم اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ عمران نے کہا، ہمارا بچہ گم ہو گیا ہے، ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا۔ یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ جی ہاں، ہم نے دیکھ لیا ہے، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویسے اس کی تیز نظروں نے اس دوران پوری پارکنگ کا جائزہ لے لیا تھا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ مجھے پتہ بتا دو۔ میرا تعلق ایک ایسی تنظیم سے ہے جو گمشدہ بچوں کو تلاش کراتی ہے، میں اسے رپورٹ دے دوں گا، عمران نے کہا۔ شکریہ، ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ اس کا ساتھی بھی اس کے ساتھ مڑ گیا۔ اب آ جاؤ باہر، وہ آدمی چلے گئے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن جب بچے کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو عمران نے جھک کر دیکھا تو بچہ کار کے نیچے بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، البتہ اس کا جسم اسی طرح کانپ رہا تھا۔ اوہ، یہ تو شاید سردی سے بے ہوش ہو گیا ہے، ویری بیڈ، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر احتیاط سے بچے کو باہر کھینچا اور پھر کار کا فرنٹ دروازہ کھول کر اس نے بچے کو سیٹ پر لٹا دیا۔ بچہ واقعی بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن سردی کی وجہ سے اس کا کانپنا اس بے ہوشی کے دوران بھی جاری تھا۔ عمران نے اکبی سیٹ پر پڑا ہوا ایک کمبل اٹھا کر اس لڑکے کے جسم کے گرد خوب اچھی طرح لپیٹ دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے اسپیشل اسپتال کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اس قدر معصوم بچہ اس قدر شدید سردی میں بغیر گرم لباس کے آخر کس طرح رہتا ہوگا۔ ویسے وہ دونوں آدمی اس کی نظروں میں مشکوک لوگ تھے، وہ کسی صورت بھی اس بچے کے سرپرست نظر نہ آتے تھے، اور یہ اسکول ٹائم بھی نہ تھا کہ بچہ اسکول سے بھاگ کر یہاں آ کر چھپ گیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد کار اسپیشل اسپتال میں پہنچ گئی تو عمران نے کار روکی اور نیچے اتر کر کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کو اسی طرح اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ عمران صاحب، آپ اور اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ وارڈ سے واپس آتے ہوئے ڈاکٹر صدیقی نے عمران کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ یہ شدید سردی سے بے ہوش ہو گیا ہے، پہلے اس کا علاج کریں، پھر باتیں ہوں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، دے مجھے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا، لیکن اسی لمحے اس کا ایک ساتھی ڈاکٹر بھی وہاں پہنچ گیا اور اس نے بچے کو لے لیا۔ آپ میرے آفس میں بیٹھیں، میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے مڑ کر کہا تو عمران نے اس بات میں صحیح لا دیا اور پھر وہ ڈاکٹر صدیقی کے آفس میں آ کر بیٹھ گیا۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد ڈاکٹر صدیقی اندر داخل ہوا تو عمران بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ اوہ، بیٹھے عمران صاحب، آپ اس طرح اٹھ کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ آپ مسیحا ہیں اور مسیحاؤں کا احترام لازم ہے۔ کیا حال ہے اس بچے کا؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسے سردی کا اٹیک ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ کسی وجہ سے شدید خوفزدہ ہو گیا تھا، ان دونوں چیزوں نے مل کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ بہرحال اب وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صدیقی نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ خوف سے بے ہوش ہوا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر صدیقی مسکرا دیے۔ جیسے وہ ہوش میں آیا اس نے خوف سے چیخیں مارنا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ میری ٹانگیں نہ توڑو، میں اب نہیں بھاگوں گا۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل خوفزدہ تھا اور اب بھی ہے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ کیا وہ پوری طرح ہوش میں ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میرا خیال تھا کہ اسے بے ہوش کرنے کا انجیکشن لگا دوں، لیکن پھر میں اس لیے رک گیا کہ شاید آپ نے اس سے کوئی بات کرنی ہو۔ ویسے ہی آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران نے انہیں تفصیل بتا دی۔ تو میرا خیال درست ہے، یہ بچہ کسی اچھے گھرانے کا ہے، اسے اغوا کر کے زبردستی گداگر بنایا جا رہا ہے اور یہ بھاگ نکلا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، آئیں، ڈاکٹر صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں بیڈ پر وہ لڑکا لیٹا ہوا تھا۔ اب اس کا زرد چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اسے عمران اور ڈاکٹر صدیقی کے اندر داخل ہونے پر گردن گھما کر انہیں دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر یکلق خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ کمرے میں ایک نرس اور 2 ڈاکٹر موجود تھے۔ آپ سب لوگ باہر جائیں، میں نے بچے سے بات کرنی ہے، عمران نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی سمیت سب باہر چلے گئے۔ تمہارا کیا نام ہے بیٹے؟ عمران نے اس کی پیشانی پر انتہائی شفقت بھرے انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام بختیار ہے۔ آپ کون ہیں؟ وہ سردار ہاشو کہا گیا، اسے پتہ تو نہیں لگ گیا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ بے حد ظالم آدمی ہے، وہ میری ٹانگیں ضرور توڑ دے گا، بختیار نے رک رک کر انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تم تو اس سردار ہاشو سے بھی زیادہ عقلمند ہو، تم کار کے نیچے چھپ گئے تھے، وہ تمہیں تلاش نہیں کر سکے اور واپس چلے گئے، میں تمہیں اٹھا کر اس کار میں ڈال کر یہاں ہسپتال لے کر آیا ہوں، تم بے فکر رہو، اب سردار ہاشو تم تک نہ پہنچ سکے گا، عمران نے کہا۔ آپ مجھے معاف کر دیں صاحب، میں نے آپ کے کپڑے خراب کر دیے تھے، میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا تھا، لیکن صاحب میں بے حد خوفزدہ تھا، وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے، وہ بے حد ظالم ہے، میں بھیک نہیں مانگ سکتا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ بختیار نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ میں نے بتایا تو ہے تمہیں بختیار کہ تم اب ان ہاتھوں سے محفوظ ہو،
اب کوئی سردار ہاشو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تم بہادر بچے ہو، انتہائی بہادر، اس لیے رونا تمہاری شان نہیں ہے. بہادر بچے رویا نہیں کرتے. عمران نے اس کے باروں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انتہائی پیار بھرے لہجے میں کہا. ہاں، میرے ابو بھی مجھے بہادر بختیار کہتے تھے. میرے ابو، اوہ میرے ابو کہاں گئے؟ میرے ابو، میری امی، میری باجی. بختیار نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا. تمہارے ابو کا کیا نام ہے؟ عمران نے پیار بھرے لہجے میں کہا. میرے ابو کا نام سلامت علی ہے، وہ اسٹیل مل میں ملازم ہیں اور ہم اسٹیل مل کوارٹر میں رہتے ہیں. میں، میری امی، میرے ابو اور میری باجی. میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. میں اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ اچانک مجھے دھکا لگا اور میں گر گیا. پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں سردار ہاشو کے سامنے تھا جو کوڑا اٹھائے کھڑا تھا. اس نے مجھے کہا کہ اگر میں نے اس کے لیے بھیک نہ مانگی تو میری ٹانگیں توڑ دے گا اور پھر ریڑے پر ڈال کر مجھ سے بھیک منگوائے گا. وہاں بے شمار ٹانگیں ٹوٹے ہوئے بچے بھی تھے، وہاں عورتیں بھی تھیں اور بوڑھے بھی. وہ سب سردار ہاشو کے لیے بھیک مانگتے ہیں. پھر مجھے ایک چوک پر کھڑا کر دیا گیا کہ جیسے یہاں کاریں روکے میں نے ان سے بھیک مانگنی ہے، لیکن مجھ سے بھیک نہ مانگی جاتی تھی. اس لیے میں بھاگ پڑا، لیکن سردار ہاشو کا آدمی میری نگرانی کر رہا تھا. اسے مجھے پکڑ لیا اور پھر سردار ہاشو نے مجھے ساری رات چھت سے الٹا لٹکائے رکھا اور میں روتا رہا، چیختا رہا، لیکن وہ مجھے الٹا تھپڑ مارتے رہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے تاکہ میں بھاگ نہ سکوں. میں نے وعدے کیے، منتیں کی، تو انہوں نے فیصلہ بدل لیا، ورنہ وہ تو بڑا سا ہتھوڑا بھی لے آئے تھے. پھر میں بھیک مانگتا رہا، لیکن کاروں والے مجھے نفرت سے دھتکار دیتے تھے. میری نگرانی کرنے والا آج کھانا کھانے گیا تو میں بھاگ پڑا اور اس عمارت میں گھس گیا. پھر آپ آ گئے، پھر سردار ہاشو آ گیا اور میں کار کے نیچے گھس گیا، ورنہ وہ میری ٹانگیں وہیں توڑ دیتا. اب بھی وہ میری ٹانگیں توڑ دے گا. میں کیا کروں؟ میں بھیک نہیں مانگ سکتا، نہیں، بالکل نہیں مانگ سکتا. لیکن میں کیا کروں؟ میرے ابو تم کہاں چلے گئے؟ بختیار جب بولنے پر آیا تو مسلسل بولتا چلا گیا اور عمران خاموش بیٹھا رہا. البتہ آخر میں عمران کی آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو نکل آئے. اسٹیل مل تو شام نگر میں ہے، کیا تم شام نگر میں رہتے ہو؟ عمران نے کہا. ہاں ہاں، شام نگر میں. کیا آپ شام نگر کو جانتے ہیں؟ آپ میرے ابو کو جانتے ہیں، سلامت علی کو؟ وہ میرے ابو ہیں، میرے ابو ہیں. بختیار نے چہک کر کہا. ہاں، تم بے فکر رہو، تمہیں جلدی تمہارے ابو کے پاس پہنچا دیا جائے گا. یہ بتا دو کہ سردار ہاشو کہاں رہتا ہے؟ عمران نے کہا. مجھے نہیں معلوم. رات کو جب کاریں آنی جانی بند ہو جاتی ہیں تو ہم سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور پھر ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہم ایک ویگن میں ڈال کر لے جایا جاتا ہے. وہ ایک بڑی حویلی ہے، اس میں بے شمار بچے ہیں، عورتیں ہیں اور مرد ہیں. وہ سب بھیک مانگتے ہیں. سردار ہاشو کے آدمی بھی وہاں رہتے ہیں. وہ بے حد ظالم ہیں. وہ بوڑھے بوڑھے آدمیوں کو بالوں سے پکڑ کر ان کے سر دیواروں سے ٹکراتے ہیں. وہ بے حد ظالم ہیں. بختیار نے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا. کیا اس حویلی میں رہتے ہوئے قریب سے کاروں اور بسوں کے گزرنے کی آوازیں بھی آتی ہیں؟ عمران نے کہا. نہیں، البتہ وہاں سے گاڑی گزرنے کی آواز آتی ہے. اور ہاں، ایک بار سردار ہاشو نے کہا تھا کہ ان لڑکوں کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ قریب ہی موجود فوجیوں کو اطلاع دے دیں. بختیار نے جواب دیا. تمہیں معلوم ہے کہ تم کس شہر میں ہو؟ عمران نے اس سے پوچھا. شہر؟ مجھے کیا معلوم، یہ بڑا شہر ہے، یہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. بختیار نے بڑی معصومیت بھرے لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، تمہیں تمہارے ابو امی کے پاس پہنچا دیا جائے گا. تم ابھی آرام کرو. عمران نے اٹھتے ہوئے کہا. وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھے ہیں، میرے ابو کی طرح. آپ مجھے سردار ہاشو کے حوالے تو نہیں کریں گے نا؟ بختیار نے رک کر قدرے ہراساں لہجے میں کہا. ارے نہیں بختیار، میں تمہارا انکل ہوں. اب بھلا انکل کیسے اپنے بھتیجے کو دشمنوں کے حوالے کر سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے کاندھے پر پیار سے تھپکی دی. آپ اچھے انکل ہیں، بختیار نے بڑے معصومانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر سکون کے تاثرات پھیلتے چلے گئے. اس دوران ایک ڈاکٹر اندر آیا تو عمران نے اسے بختیار کا خیال رکھنے کا کہا اور خود وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آیا اور پھر ڈاکٹر صدیقی کے آفس میں پہنچ گیا. ڈاکٹر صاحب، اس بچے کا آپ خصوصی طور پر خیال رکھیں گے. میں اس کے والد کو تلاش کرتا ہوں. جب تک اس کا والد نہیں آئے گا یہ بچہ اسی طرح خوفزدہ رہے گا. عمران نے کہا. آپ بے فکر رہیں عمران صاحب، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا. میں اس کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صدیقی. یہ بچہ انتہائی خوفزدہ ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی خوف کی وجہ سے بھاگ جائے. آپ نے اس انداز میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ اسے احساس نہ ہو کہ اس کو چیک کیا جا رہا ہے اور یہ یہاں سے بھاگ بھی نہ سکے. عمران نے کہا. اوہ اچھا، آپ کی بات درست ہے، آپ بے فکر رہیں، جیسے آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا. ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران نے ڈاکٹر صدیقی کا شکریہ ادا کیا اور پھر ہسپتال سے باہر آ کر اس نے اپنی کار اسٹارٹ کی اور اسے ہسپتال کی کمپاؤنڈ سے نکال کر تیزی سے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گیا. اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس سارے دردناک معاملے میں صرف بختیار ہی اکیلا نہیں ہے، بلکہ پورا مافیا ہے جو بچوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتا ہے. اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ 4 اسٹارز کو اس مافیا کا ٹاسک دے گا. اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فلیٹ پر جا کر وہ صدیقی کو فون کر کے
اس کے ذمہ یہ کام لگائے گا۔ چنانچہ وہ کار دوڑاتا ہوا اپنے فلیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ذہن میں بار بار اس معصوم بختیار کا چہرہ آ رہا تھا اور اس کی معصوم باتیں اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی۔ اس کے ذہن سے محبوب احمد جنرل مینیجر سے ہونے والی باتیں اکثر غائب ہو گئی تھیں، حالانکہ وہ گیا اسی کام کے لیے تھا۔ اس سلسلے میں وہ اس لیے ملوث ہوا تھا کہ ویسے ہی سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ملنے اس کے آفس گیا تھا، لیکن سپر فیاض وزارت داخلہ کی کسی میٹنگ میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس سے وقت گزارنے کے لیے میز پر موجود ایک فائل اٹھا لی۔ یہ فائل اس پاکیشیا پارٹس کارپوریشن کی کنٹینر سے ملنے والی منشیات کے سلسلے میں تھی، اور فائل کے مطابق اس کارپوریشن کے جنرل مینیجر محبوب احمد نے از خود سینٹرل انٹیلیجنس سے رابطہ کر کے اس بارے میں اطلاع دی تھی، لیکن سینٹرل انٹیلیجنس نے جو انکوائری کی تھی اس کے مطابق وہ کسی آدمی کو ٹریس نہ کر سکے تھے۔ اس لیے سپرنٹینڈنٹ فیاض نے فائل میں ڈائریکٹر جنرل سے سفارش کی تھی کہ اس کیس کو واپس پولیس کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ عمران ان دنوں فارغ تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ اس سلسلے میں کام ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ سپرنٹینڈنٹ فیاض کے آفس سے اٹھ کر پہلے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ وہاں سے اس نے فون پر محبوب احمد کو کسٹم کا اعلیٰ آفیسر بن کر کہا کہ وہ آفس میں رہے، وہ اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور پھر کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر ہوٹل میں ہی بیٹھا رہا تاکہ محبوب احمد بزنس ملاقاتیوں سے فارغ ہو جائے۔ پھر شام کے قریب وہ اس کے آفس گیا اور واپسی پر یہ بختیار والا مسئلہ سامنے آ گیا۔ ایک بڑے سے کمرے میں سردار ہاشو ہونٹ بھیجے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کے سامنے 4 آدمی سر جھکائے کھڑے تھے۔ سردار ہاشو اور یہ چاروں آدمی اپنے انداز سے ہی گھٹیا درجے کے جرائم پیشہ دکھائی دیتے تھے۔ اس کتے کے پلے کو تلاش کرو، وہ بڑے احاطے کے بارے میں جانتا ہے، اور اگر وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، اور اگر بڑے سردار کو علم ہو گیا کہ وہ پلہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے تو بڑا سردار کھڑے کھڑے ہمیں گولیوں سے اڑا دے گا۔ سردار ہاشو نے یکلخ پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، سردار ہمارے آدمی اسے پورے شہر میں تلاش کر رہے ہیں، وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، آپ بے فکر رہیں۔ ایک آدمی نے سر جھکائے گھگائے ہوئے لہجے میں کہا، اس بار وہ ملے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا۔ پہلے بھی اس کتے کے پلے نے اس طرح خوشامد کی تھی کہ مجھے زندگی میں پہلی بار اس پر رحم آ گیا، اور اب میں اس رحم کا نتیجہ بھگت رہا ہوں۔ اب کسی رحم کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ سردار ہاشو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سردار میرا خیال ہے کہ کالو کے آدمی ہمارے پلوں کی تاک میں پھرتے رہتے ہیں، ضرور کالو کے آدمیوں نے اسے اڑا لیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کسی دوسرے بڑے شہر میں پہنچا دیں۔ دوسرے آدمی نے کہا، ٹھیک ہے، کالو کے اڈوں میں اپنے مخبروں کو الرٹ کر دو، میں جلد از جلد اس کتے کے پلے کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں، زندہ یا مردہ، بس یہ میرا حکم ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، سردار ہاشو نے چیخ کر کہا۔ تو وہ چاروں سلام کر کے مڑے اور تیزی سے اس کمرے سے باہر چلے گئے۔ سردار ہاشو ہونٹ بھینچے واپس مڑا اور سائڈ پر موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ وہ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا اور اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر 2 نمبر پریس کر دیے۔ منشی بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ آج کتنی کمائی ہوئی ہے؟ بولو، سردار ہاشو نے چیختے ہوئے کہا۔ سردار دارالحکومت میں آج کی کمائی 6,20,812 روپے ہے، باقی شہروں میں بھی ابھی حساب کتاب آ رہا ہے، منشی نے اسی طرح منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ صرف 6 لاکھ؟ اتنے بڑے شہر سے یہ بے حد کم ہے، کم از کم 20 لاکھ ہونی چاہیے۔ کالو کے پاس ہم سے کم فقیر ہیں، لیکن اس کی کمائی ہم سے زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سب لوگ حرامی ہیں، یہ کمائی چھپا لیتے ہیں، سردار ہاشو نے چیختے ہوئے کہا۔ سردار میرا خیال ہے کہ فقیروں میں کالو نے خاص طور پر اپنے آدمی فقیر بنا کر داخل کر دیے ہیں جو ہمارے فقیروں کو بغاوت پر اکساتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک بار خود اپنے کانوں سے راکھو کی بات سنی تھی، وہی راکھو جو لنگڑا ہے، وہ پہلے کالو کے اڈے میں تھا لیکن پھر کالو کے اڈے سے نکل کر ہمارے اڈے پر آ گیا۔ وہ ایک بوڑھے کو کہہ رہا تھا کہ جلد ہی وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا علیحدہ اڈا بنا لے۔ منشی نے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، یہ راکھو واقعی بدماش ہے، میں اس سے معلوم کرتا ہوں، سردار ہاشو نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کیڈل دبایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ گانگا بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ میرے دفتر میں آ جاؤ گانگے، سردار ہاشو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی جس نے جینس کی پینٹ اور گہرے سرخ رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز سے سردار ہاشو کو سلام کیا۔ بیٹھو، سردار ہاشو نے جھٹکے دار لہجے میں کہا تو گانگا خاموشی سے میز کی سائڈ پر پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج صرف 6 لاکھ روپے کمائی ہوئی ہے؟ بولو، اس قدر اخراجات کے باوجود صرف 6 لاکھ روپے سے کیا ہوگا؟ ان حرامی پلوں، فقیروں، بوڑھی عورتوں اور بوڑھوں کی خوراک، ان اڈوں پر پہنچانے اور لے آنے کی اخراجات، تمام اڈوں کے لوگوں کی تنخواہیں، اسلحے کی خریداری، پولیس کا بھتہ اور نئے فقیروں کی خریداری،
یہ سب اخراجات اس معمولی سی کمائی سے کیسے پورے ہوں گے؟ سردار ہاشو نے کہا۔ سردار، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کالو کے آدمیوں نے زیادہ کمائی والی جگہوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ ہمارے پاس جو جگہیں ہیں وہ کم کمائی والی ہیں۔ گانگا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تفصیل سے بات کرو گانگے، میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ اچھی کمائی کی جگہیں ہیں، سردار ہاشو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سردار، زیادہ کمائی کی جگہیں کچہری، ہسپتال، تھیٹرز، سینما، بڑی بڑی مارکیٹوں کے چوک، شہر کے مضافات میں عمرہ کی کالونیاں، وہاں کے بازار، چوک اور خاص طور پر شہر میں موجود 800 ٹریفک چوک ہیں۔ ان 800 ٹریفک چوکوں میں سے ہمارے پاس صرف 18 چوک ہیں اور کالو کے پاس 100 سے زائد چوک ہیں۔ کچہری چوک اس کے پاس ہے اور کئی تھیٹرز اس کے پاس ہیں، صرافہ بازار اور مین مارکیٹیں اس کے پاس ہیں۔ اس طرح گو ہمارے پاس فقیروں کی تعداد زیادہ ہے لیکن کمائی کی جگہیں کم ہیں۔ ہمارے 4 فقیر ایک جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور کالو کے 1 2 ہوتے ہیں، گانگا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہوں، پھر بولو کہ کیا کیا جائے، اس طرح تو گزارا نہیں ہوگا، سردار ہاشو نے کہا۔ کالو کے اڈوں پر قبضہ کر لیا جائے باس، گانگا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس طرح؟ تمہیں معلوم ہے کہ کالو کے پاس کتنے مسلح افراد موجود ہیں؟ پورے شہر میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا، سردار ہاشو نے کہا۔ آپ بڑے سردار سے بات کریں سردار، اور انہیں بتا دیں کہ کالو آپ کی کمائی میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ وہ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم بابو سردار کے گروپ کو اپنے ساتھ شامل کر کے کالو کے تمام اڈوں پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ پھر ان میں سے اہم جگہیں ہم خود رکھ لیں گے اور کچھ جگہیں ہم بابو سردار کو دے دیں گے، پھر ہماری کمائی ڈبل ہو جائے گی، گانگا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہوں، ٹھیک ہے، میں بات کروں گا بڑے سردار سے موقع دیکھ کر۔ اب ایک بات اور سنو، راکھو لنگڑے کو جانتے ہو؟ سردار ہاشو نے کہا۔ ہاں سردار، کیا ہوا ہے اسے؟ گانگا نے چونک کر کہا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ کالو کا مخبر ہے اور ہمارے فقیروں کو ہمارے خلاف اکساتا رہتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے فقیر کمائی چھپا لیتے ہیں اور یہ کمائی اس راکھو لنگڑے کو دے رہے ہیں۔ راکھو اپنا علیحدہ اڈا بنانے کے چکر میں ہے، سردار ہاشو نے کہا۔ اوہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فکر مت کریں، میں اس کی خصوصی نگرانی کراؤں گا، اور اگر واقعی ایسا ہے تو میں اسے اور اس کے ساتھیوں کو وہ عبرتناک سزا دوں گا کہ پھر کسی کو ایسا سوچنے کی جرت بھی نہ ہوگی، گانگا نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور خیال رکھو، اور ہاں سنو، کرمو کو میرے پاس بھیج دو، میں نے اس کے ساتھ نئے فقیر خریدنے جانا ہے بادشاہ کے اڈے پر، سردار ہاشو نے کہا۔ اچھا سردار، گانگا نے کہا اور وہ واپس مڑ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔